معجزات پیغمبر رسول خدا کے ان خارق العادہ یعنی غیر معمولی کاموں کو کہا جاتا ہے جنہیں آپ نے اپنی نبوت کے اس بات کے لیے خدا کے اذن سے انجام دیے۔ آپ کے معجزات کی تعداد 1000 سے زیادہ ذکر کی گئی ہیں جنہیں معنوی اور حسی معجزوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ رسول خدا کا سب سے اہم معجزہ قرآن مجید ہے جو دوسرے انبیاء کے معجزوں کے برخلاف ہمیشہ رہے گا۔ رد الشمس اور شق القمر آپ کے حسی معجزوں میں سے ہیں۔ بعض منابع میں اخلاق نبوی اور سیرت نبوی کو آپ کے معنوی معجزوں میں شمار کیے گئے ہیں۔ رسول خدا کے معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ اور ہمیشہ تک رہنے والا معجزہ قرآن مجید ہے جس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ ہی آ سکے گی۔ قرآن مجید کے رموز و اسرار پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ شق الصدر رسول خدا کے قلب مبارک کو فرشتوں نے کئی بار آب زمزم سے دھویا، اسے واقعہ شق الصدر کہا جاتا ہے۔ رسول خدا کے دوسرے معجزات رسول خدا کی انگلیوں کے درمیان سے پانی جاری ہونا۔ بخاری نے انس بن مالک سے نقل کیا ہے کہ ایک دن نماز عصر کے دوران صحابہ کرام رسول خدا کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے تھے لیکن وضو کے لیے پانی میسر نہیں تھا۔ اس وقت رسول خدا نے اپنے ہاتھوں کو ایک برتن کے اوپر رکھا، اتنے میں آپ کی انگلیوں سے پانی بہنا شروع ہوا اور اس پانی سے وہاں موجود تمام لوگوں نے وضو کیا۔ ایک درخت کا رسول خدا کی طرف حرکت کرنا۔ حضرت علی خطبہ قاسیہ میں فرماتے ہیں کہ ایک دن قریش کے بزرگوں میں سے ایک گروہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اپنی نبوت کی اس بات کے لیے معجزے کے طور پر کسی درخت کو اپنی طرف حرکت کرانے کا مطالبہ کیا۔ رسول خدا نے مذکورہ درخت کو خدا کے اذن سے آپ کی طرف حرکت کرنے کا حکم دیا۔ اتنے میں اس درخت کی جڑیں زمین سے باہر آ گئی اور درخت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حرکت کرنا شروع کیا۔ اس آشکار معجزے کے باوجود ان لوگوں نے رسول خدا پر ایمان نہیں لایا اور آپ کو جادوگر کہنے لگے۔ رسول خدا کی دعا کی بدولت موسلادھار بارش ہونا۔ امام صادق سے منقول ایک حدیث میں آیا ہے کہ مدینے میں خشک سالی کی بنا پر لوگوں نے رسول خدا سے بارش کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی۔ رسول خدا نے دعا فرمائی اور ابھی آپ کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ مدینے کے آسمان کو بادلوں نے گھیر لیا اور اس قدر بارش ہوئی کہ جس سے سیلاب آنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ رسول خدا کے ہاتھوں پر کنکریوں کا تسبیح پڑھنا۔ ابو ذر غفاری عثمان سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول خدا کی خدمت میں تھے۔ رسول خدا نے زمین سے کچھ کنکریوں کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ اس وقت کنکریوں نے خدا کی تسبیح پڑھنا شروع کیا۔ کھانے میں اضافہ ہونا۔ رسول خدا کے سامنے پڑے ہوئے تھوڑے سے کھانے میں اتنا اضافہ ہو جانا کہ پورا لشکر ہی اس سے سیر ہو جائے۔ مستقبل کی پیش گوئیاں۔ رسول خدا کی جانب سے مستقبل کی پیشن گوئی اور پھر وہ چیزیں اسی طرح رونما ہوئی۔ آج بھی ہم کچھ باتیں اسی طرح ہوتی دیکھ رہے ہیں جسے رسول خدا نے بتلائیں۔ کھجور کے درخت کا رونا۔ رسول خدا نے منبر بنوایا اور کھجور کے تنے کو چھوڑ دیا تو وہ آپ کے فراق میں رونے لگا۔ اس بارے میں حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ رسول خدا کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ درندے اور پرندے آپ سے کلام کرتے تھے اور ان چیزوں کی خبر دیتے تھے جنہیں لوگ اپنے گھروں میں ذخیرہ کیے ہوئے تھے۔ اسراء اور معراج کا معجزہ۔ قرآن کریم نے اسراء کا ذکر بالکل صراحت کے ساتھ کیا ہے جبکہ معراج کے بارے میں اشارہ ہی کیا ہے، لیکن بہت سی احادیث میں معراج کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ روایات کے مطابق معراج شریف کا سفر رسول خدا کا ایک شاندار معجزہ ہے۔ رسول خدا براق پر تشریف فرما ہوئے اور بیت المقدس پہنچے، وہاں سب انبیاء علیہم السلام کی امامت کی، پھر 7ویں آسمانوں کی سیر اور اللہ تعالی سے ملاقات کے بعد زمین پر تشریف لے آئے۔ لوگوں نے پوچھا فلاں قافلہ جو مکہ اور بیت المقدس کے درمیان میں ہے کس جگہ تھا؟ رسول خدا نے جو مقام بتایا قافلے نے واپسی پر اس رات کو اسی مقام پر قیام کی تصدیق کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول خدا اپنے صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ بنو سلیم کا اعرابی حاضر ہوا جس نے گو کا شکار کر کے اپنی آستین میں اس کو رکھا ہوا تھا، اس کو وہ اپنے سفر میں لے جا رہا تھا۔ اس نے لوگوں کی ایک جماعت دیکھی تو کہنے لگا یہ جماعت کس شخص پر ہے؟ لوگوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو وہ اعرابی لوگوں کو چیر کر آگے نکل گیا، پھر رسول خدا کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اے محمد، عورتیں تجھ سے
سے زیادہ جھوٹے لہجے والی نہیں ہے اور تم سے زیادہ برا مجھے کوئی نہیں لگتا۔ نعوذ باللہ، اگر مجھے میری قوم عجول کے نام پر موسوم نہ کرتی تو میں تجھے جلدی سے قتل کر دیتا اور تیرے قتل سے تمام لوگوں کو خوش کر دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول خدا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسے قتل کر دوں۔ رسول خدا نے فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ حوصلے والا آدمی قریب ہے کہ نبی بن جائے؟ پھر وہ شخص رسول خدا کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، مجھے لات اور عزی کی قسم ہے کہ میں تجھ پر ایمان نہیں لایا۔ تو نبی خدا نے فرمایا، اے اعرابی، تجھے اس بات پر کس نے آمادہ کیا کہ تو نے یہ بات کہی اور تو نے ناحق کلام کیا اور تو نے میری مجلس کی عزت نہیں کی اور تو اللہ کے رسول کو ہلکا سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا، قسم ہے لات اور عزی کی، میں تجھ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ یہ گو تجھ پر ایمان لائے۔ تو اس نے گو اپنی آستین سے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈال دی اور کہنے لگا، اگر یہ گو آپ پر ایمان لے آئے تو میں بھی آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گو۔ تو گو نے عربی زبان میں کلام کیا جس کو تمام لوگ سمجھ رہے تھے۔ کہنے لگی، میں حاضر ہوں اور پھر حاضر ہوں اے رب العالمین کے رسول۔ تو نبی خدا نے فرمایا، تو کس چیز کی بندگی کرتی ہے؟ گو کہنے لگی کہ میں اس ذات کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمان میں ہے اور زمین میں اس کی بادشاہی ہے اور سمندر میں اس کا راستہ ہے اور جنت میں اس کی رحمت ہے اور آگ میں اس کا عذاب ہے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا، اے گو بتا میں کون ہوں؟ تو وہ کہنے لگی، آپ جہانوں کے رب کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ جو آپ کی تصدیق کرے گا وہ کامیاب ہوا اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ ناکام ہوا۔ اعرابی کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم، جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو میرے لیے روئے زمین پر آپ سے برا شخص کوئی نہیں تھا۔ اللہ کی قسم، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی جان اور اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ آپ پر میرے بال، میرا جسم، میری جان کا اندرون اور میرا بھید اور میری ظاہری باتیں سب آپ پر ایمان لے آئے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے تجھے اس دین کی ہدایت دی جو بلند ہوتا ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، جس کو اللہ تعالی بغیر نماز کے قبول نہیں کرتا اور نماز کو بغیر قرآن کے قبول نہیں کرتا۔ پھر رسول خدا نے اسے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سکھا دی۔ تو وہ کہنے لگا، ایسا کلام میں نے کبھی سادہ نثر میں سنا اور نہ نظم میں جو اس سے اچھا ہو۔ تو رسول خدا نے فرمایا، یہ کلام رب العالمین کا ہے، یہ شعر نہیں ہے۔ اور جب تو نے قل هو اللہ احد کو ایک دفعہ پڑھا تو گویا کہ تو نے ایک تہائی قرآن پڑھ لیا، اور جب تو نے سورہ اخلاص 2 دفعہ پڑھ لیا تو گویا کہ 2 تہائی قرآن پڑھ لیا، اور جب تو نے قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھ لی تو گویا کہ تو نے تمام قرآن مجید پڑھ لیا۔ اعرابی کہنے لگا، ہمارا معبود بہت اچھا ہے، وہ تھوڑی چیز بھی قبول کرتا ہے اور زیادہ چیز عنایت فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعرابی کو کچھ دے دو۔ تو انہوں نے اتنا دیا کہ طاقت سے زیادہ لاد دیا۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اٹھے، کہنے لگے، یا رسول خدا، میں اس کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک اونٹنی دینا چاہتا ہوں جو بختی اونٹ سے ذرا کم اور اعرابی سے اوپر ہوگی اور 10 ماہ والی ہوگی۔ رسول خدا نے فرمایا، تم نے تو وہ بیان کیا جو تم دو گے، اب میں بیان کرتا ہوں جو کچھ اللہ تعالیٰ تجھ کو دیں گے۔ انہوں نے کہا، فرمائیے۔ تو رسول خدا نے فرمایا، تجھے کشادہ موتی کی اونٹنی جس کے پاؤں سب زبرجد کے ہوں گے، اس کی گردن زرد زبرجد کی ہوگی، اس پر ہوج ہوگا، اس کے اوپر سندس اور استبرق ہوگا، جو تجھے اٹھا کر پل صراط سے اس طرح پار کر دے گی جس طرح اچک کر لے جانے والی بجلی ہوتی ہے۔ تو وہ اعرابی رسول خدا کے پاس سے چلا گیا تو اس کو 1000 اعرابی ملے جو 1000 چوپایوں پر سوار تھے، ان کے پاس 1000 نیزے اور 1000 تلواریں تھی۔ اس نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں جانے کا ارادہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اس جھوٹ کہنے والے سے جنگ کریں گے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو اس اعرابی نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا، تو بھی بے دین ہو گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، میں بے دین نہیں ہوا۔ پھر اس نے انہیں اپنا تمام واقعہ سنایا تو سب نے کہا، اللہ تعالی کے بغیر کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات رسول خدا کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ایک چادر میں ملے تو وہ اپنی سواریوں سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومنے لگے اور کہنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنا حکم سنائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
फरमाया, तुम खालिद बिन वलीद के झंडे तले जमा हो जाओ। रावी ने कहा, अरब में उस बनु सुलेम कबीले के अलावा कोई कबीला नहीं जिसके इकट्ठे 1000 आदमियों ने ईमान कबूल किया हो। रसूल खुदा के हिस्सी मौजज़ात। रसूल खुदा के मौजज़ात की एक किस्म ऐसे हैरत अंगेज कामों पर मुश्तमिल है जिन्हें हवा से खमसा के जरिए दर्क किया जा सकता है। इनमें से अहम तरीन मौजज़ात ये हैं। रद्दुश्शम्स। हदीसी और तारीखी मनाबे में मज़कूर मौजज़ात में से एक रद्दुश्शम्स का मौजज़ा है। इस वाक़े में हज़रत अली के लिए सूरज लौट आया ताकि आप असर की नमाज अपने वक्त पर अदा कर सकें। कहा जाता है कि ये वाक़या एक दफा हज़रत मूसा के वसी हज़रत यूशुफ के लिए भी पेश आया था और हज़रत अली के लिए ये वाक़या 2 दफा पेश आया है। एक दफा रसूल खुदा की हयात मुबारका में और दूसरी दफा रसूल खुदा की रहलत के बाद। शक्कुल कमर। शक्कुल कमर रसूल खुदा के मौजज़ात में से एक है जिसके बारे में मुसलमानों का अकीदा है कि इस मौजे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन की दरखास्त पर अंजाम दिया। इस हैरत अंगेज वाक़े में रसूल खुदा ने अपनी उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम किया। ये वाक़या बेसत के इब्तिदाई अय्याम में पेश आया है। इस मौजे के बारे में बहुत सारी अहादीस वारिद हुई हैं। अक्सर मुफस्सिरीन इस बात के मुअतक़िद हैं कि सूरह कमर की इब्तिदाई आयात इसी वाक़े की तरफ इशारा करती हैं। कुरान मजीद में इरशाद होता है, क़यामत की घड़ी करीब आ गई और चांद फट गया, और अगर वो कोई निशानी यानी मौजा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो मुस्तकिल जादू है जो पहले से चला आ रहा है। और इन्होंने रसूल खुदा को झुटलाया और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की, और हर काम का वक्त मुकर्रर है और साबित है।